الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 22واں پارہ سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعائیہ جملہ تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے اللہ رب العزت نبی پاک اور آپ کے ساتھ جو اس وقت غزوہ خندق میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ تھے ان کو خطاب کر کے کہتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے اوپر دشمن آ گئے تمہارے اوپری سائڈ سے بھی اور نچلی سائڈ سے بھی اور دیگر جگہوں سے بھی. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. ہر طرف سے دشمنوں نے تمہیں گھیرے میں لے لیا. اس وقت جو ہماری مدد شامل حال ہوئی اس کو یاد کرو. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ. تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی کہ یہ کیا ہو گیا اتنے زیادہ دشمن ہو گئے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. اور تمہارے دل حلقوں کو آنے لگے خوف سے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. کچھ لوگ سوچنے لگے کہ آج کیا ہوگا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اس وقت ایمان والوں کو آزمایا گیا اور سخت آزمایا گیا اور ہلا کر رکھ دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ خندق کے موقع پر جب مخالف خندق کے پار موجود تھے تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں اس موقع پر کوئی دعا سکھا دی جائے بتا دی جائے تاکہ ہم وہ دعا پڑھتے رہیں مانگتے رہیں. مسلمانوں کی تعداد 1000 ہے 3000 ہے اور اس میں کچھ منافق بھی ہیں جن کا بھی ذکر کریں گے اور دشمنوں کی تعداد 10,000 ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں کوئی دعا بھی بتا دی جائے تاکہ ہم مانگتے رہیں پڑھتے رہیں. تو آپ نے یہ دعا جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے آپ نے وہ دعا حضرات صحابہ کو سکھائی. اللہم استر عوراتنا. اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھ ہمارے عیبوں پہ پردہ رکھ. اور آمن روعاتنا.
اور دشمنوں کا جو خوف ہمارے اوپر آیا ہے اس کو ہم سے بہت دور کر دیں۔ اس آیت میں بھی اس خوف کا ہی ذکر ہے کہ دشمن ہر طرف سے آ گئے اور پھر ہماری مدد آئی، تو اس وقت کو یاد کرو۔ دشمن غزوہ احد کے بعد جو 3 ہجری میں ہوا، سوچ کر تیاری کرتے رہے کہ ہم مسلمانوں کو مدینہ میں جا کے ختم کر دیں گے۔ یہ اس تیاری کے نتیجے میں سن 5 ہجری میں وہ 10,000 لشکر لے کر آئے، جو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندقیں کھدوائی، جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ اور سلمان فارسی نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں شاہان فارس جب وقت تھوڑا ہو تو خندقیں کھود لیتے ہیں تاکہ دشمن ادھر آ ہی نہ سکے۔ معلوم یہ ہوا کہ دشمنوں کی جنگی کوئی تدبیر اچھی ہو تو وہ مسلمان اپنا سکتے ہیں۔ شاہان فارس جب دشمن آ رہے ہوں تو ٹائم تھوڑا ہو تو خندقیں کھود لیتے ہیں، تو شاہان فارس تو ابھی تک مسلمان نہیں تھے، تو سلمان نے جو رائے دی آپ نے اس کو تسلیم کیا اور اس پر عمل ہوا، خندقیں کھد گئیں۔ تو اس سے مسئلہ کیا نکلا کہ کافروں کی کوئی جنگی تدبیر ہو اور وہ کرامت ہو تو مسلمان اس کو اختیار کر سکتے ہیں، یا کوئی اسلحہ ہے کافروں کے پاس جو ہمارے پاس اس درجے کا نہیں ہے، تو کافروں سے اسلحہ بھی خریدا جا سکتا ہے، لیکن کافروں سے تعذیب نہیں خریدنی۔ برہنہ پن، بے حیائی پن، فحاشی عریانی، میرا مرضی، پتہ نہیں کیا نعرہ، میرا جسم میری مرضی، تماشا ہوا نا کراچی میں، اتنے مہینے ہو گئے لاش گل سڑ گئی، کسی والدین نے بھی نہیں پوچھا، انہوں نے تو نہیں پوچھنا تھا، وہ ناراض جو تھے، تو جن کو خوش کر رہی تھی انہوں نے بھی نہیں پوچھا، جن کو وہ خوش کر رہی تھی اپنے نفس کو، شیطان کو، یاروں کو، دوستوں کو، جو بھی کچھ ہوتے ہیں، یہ میری جسم میری مرضی کا نتیجہ ہے، یہ کافروں کی تعذیب ہے۔ کافروں کا اسلحہ خرید سکتے ہیں، ان کی کوئی جنگی تدبیر ہو جو کامیاب ہے وہ آپ اپنا سکتے ہیں، کافروں کی تہذیب نہیں لے لیں، ان کا برہنہ پن، ان کی گندی چیزیں پینا، گند کھانا، یا بے حیائی فحاشی، جیسے کوئٹہ کا واقعہ ہے، یہ بھی وہی تماشا ہے نا کہ اسلام سے دور رکھا جائے، جب نفس کو غالب کر دیا جائے اپنے اوپر، اسلام کو مغلوب کر دیا جائے، شیطان کو غالب کر دیا جائے، وحی کو مغلوب کر دیا جائے، تو پھر یہ بھی نہیں نظر آتا کہ 5 بچے بھی ہیں، کچھ سوچ ہی نہیں ہے، مدہوش ہو جاتے ہیں، یہ انہی کی تعذیب ہے۔ کافروں کی تعذیب کو اختیار ہم نے نہیں کرنا، تعذیب اپنی ہے اور وہی اچھی اور پیاری ہے، صاف ستھری ہے۔ اسلحہ وغیرہ لینا ضرورت ہو تو لیا جا سکتا ہے۔ قرضے کی بات اسلامی تاریخ میں تو نہیں ملتی کہ کافروں سے قرضہ لیا جائے، ملک کا ملک سے قرضہ خیر القرون میں نہیں نظر آتا، پتہ نہیں پھر کہاں سے یہ شروع ہوا، جو ہم جکڑے ہوئے ہیں، قرضے لے کے جکڑے ہوتے، عیاشیاں نہ کرو، پیاز شاز اپنی قومی جگہ، پیاز شاز مرچ شرچ، اس سے روٹی کھاؤ، نہ عیاشیاں کرو۔ انبیاء خیموں میں رہے، خس و خاشات کی جھونپڑیوں میں رہے، مسجدیں بھی کچی تھی، گزارا ہو گیا ہے، ہمارا بھی ہو جاتا ہے۔ قوم کو عیش پرست بنایا، قرضے لے کر خود بھی بنے، سارے ظاہری طور پر بڑی ٹیپ ٹاپ ہے ہماری، اندرونی طور پر سارے مقروض ہیں۔ مقروض بندہ حیادار تو معاشرے میں گلی میں پھرتے ہوئے بھی شرماتا ہے، اور ہم مقروض ہو کر بھی بڑے جناب دندناتے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے دوستو کہ کافروں کی تعذیب اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع آپ پڑھ لیں کہ میں زمانہ جاہلیت کی رسوم کو پاؤں کے نیچے روندنے آیا تھا، رون چکا ہوں، پھر بھی یہ وہی بانسریاں اور وہی فلان اور وہی گانے اور یہ کیا ہو کیا،
دلوں کو، پریشان دلوں کا علاج ہو رہا ہے۔ پریشان دلوں کا علاج اسلام ہے، قرآن ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے۔ پریشان دلوں کو جو غلط چیزیں ہیں اور پریشان کرتی ہیں اور بے سکون کرتی ہیں، وہ راحت نہیں دیتی۔ تو ایک تو کافر 10,000 کی تعداد میں تیاری کر کے آ رہے ہیں، خندق کھودی جا چکی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 1,000 ہے اور اس میں کچھ منافق بھی ہیں۔ مزید 2 بڑے قبیلے یہودیوں کے مدینہ طیبہ میں آباد تھے، چھوٹے چھوٹے اور بھی تھے۔ 2 بڑے قبیلے عرب کے یہ مدینہ طیبہ میں آباد تھے، چھوٹے چھوٹے اور بھی تھے۔ اوپر سے آواز آتی ہے۔ 2 بڑے قبیلے عرب کے، اوس اور خزرج، یہ مدینہ طیبہ میں آباد تھے۔ یہ یمن سے آئے تھے، یہاں آباد ہو گئے تھے۔ 2 بڑے قبیلے یہودیوں کے مدینہ طیبہ میں آباد تھے، چھوٹے چھوٹے اور بھی تھے۔ بڑے قبیلے یہودیوں کے بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ ادھر نیچے دیکھو، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ بنو نذیر وغیرہ یہ ادھر سے ہرکل مرکل سے کٹ کٹ کھا کے تو مدینہ آباد ہو گئے تھے، اور یہ سمجھا تھا کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں، وہ اس شہر میں پوری پائی جاتی ہیں۔ اس لیے وہ ہرکل سے نا، وہ عیسائی بادشاہ سے کوٹ کٹ کھا کے یہ بنو نذیر بنو قریظہ مدینہ میں آباد ہو گئے تھے۔ اس لیے آباد ہوئے تھے کہ ہماری کتابوں میں جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور جس شہر میں وہ آباد ہوگا، وہ اس شہر کی اندر علامتیں وہ پائی جا رہی ہیں۔ لیکن جب آپ مدینہ طیبہ میں قیام پذیر ہو گئے، ہجرت آ کے یہاں رہنے لگے، تو قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ۔ یہ اہل کتاب ہمارے آخری پیغمبر کو اس طرح انہوں نے پہچان لیا تھا جیسے اپنی اولاد کو یہ پہچانتے تھے، لیکن حق کو چھپایا، ماذ بغض کی وجہ سے اس آخری نبی کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ اب آپ تو مدینہ میں ہو گئے تھے۔ بنو نذیر بنو قریظہ یہودیوں کے بڑے قبیلے ہیں، یہ یاد رکھنا، سبق آگے جا کے پتہ چلے گا۔ وہ جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو 70 صحابہ کو بیر معونہ میں دھوکے کے ساتھ شہید کیا گیا تھا اور آپ نے ان کے خلاف بد دعا کی تھی، ان میں ایک سائیڈ میں قبیلہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ جنگ نہیں کریں گے، اور انہوں نے نہیں بھی کی، یعنی مسلمانوں کے خلاف نہیں کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ مل کے رہیں گے۔ قبیلہ انہی کا تھا، وہ بیر معونہ والے، عزل، زکوان وغیرہ۔ ایک سفر میں ایک صحابی ہیں جن کا نام عمرو بن امیہ زمری ہے رضی اللہ عنہ۔ اس کو اس قبیلے کے بندے راستے میں مل گئے، اس صحابی کو اس قبیلے کے بندے کہ جن کے اور قبیلوں نے 70 صحابہ کو شہید کیا تھا، اس قبیلے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تھا۔ عمرو بن امیہ زمری کو یہ معاہدہ نہیں پتا تھا، تو اس کے بندے جب ملے راستے میں تو عمرو بن امیہ نے ان کو قتل کر دیا۔ وہ 2 بندے تھے، کہا 70 کا بدلہ 70 تو نہیں لیا، چلو 2 تو مار لیتا ہوں۔ یہ سوچا تھا، معاہدے کا اس صحابی رسول کو پتہ نہیں تھا۔ یہ پہنچ گئے مدینہ میں، عمرو بن امیہ زمری مدینہ میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ بتایا، آپ نے کہا واہ، آپ نے غلط کام کیا ہے، ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ تھا، اب دیت جمع کرنی ہوگی، یہ غلطی سے قتل ہو گیا ہے۔
جو بنو نذیر تھے، یہودیوں کا بڑا قبیلہ، یہ سن 4 ہجری کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ کوئی مشکل آ گئی تو مل جل کر حل کریں گے۔ بنو نذیر پر آ گئی تو مسلمان ساتھ دیں گے، مسلمانوں پر آ گئی تو بنو نذیر ساتھ دیں گے۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے کہ ہم نے 2 بندوں کی دیت دینی ہے، ہمارے بندے سے غلطی سے قتل ہو گیا ہے، آپ ہمارے ساتھ معاہدہ رکھتے ہیں، لہٰذا دیت میں پیسے جمع کراؤ۔ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ جو ان کی ملمسازیاں ہوتی ہیں نا جی، اس طرح پیش آئے اور اندر اندر سے مشورہ کیا کہ نبی کو یہاں بٹھاؤ۔ آپ کے ساتھ اور بھی کافی صحابت تھے، یہ بڑے حضرات سارے خلفاء راشدین وغیرہ تھے۔ اوپر سے بڑی چٹان گرا کر نبی کو قتل کر دو۔ آپس میں یہ مشورہ ہوا، ظاہری طور پر بڑے ملمسازی سے پیش آئے، فریب کاری سے پیش آئے۔ تشریف رکھیں، آپ بڑے ہیں، ہمارے جو ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ حد سے زیادہ کوئی خوشامد کرے نا، بندے کو ویسے ہی ڈر لگ جاتا ہے، تھوڑی سی ٹھیک ہوتی ہے، وہ بھی اتنی نہیں چاہیے۔ تو وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہاں سے آپ تشریف لے جائیں، آپ کے اوپر چٹان گرانے لگے ہیں، آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئے مدینہ طیبہ میں اور ان کی طرف پیغام بھیج دیا کہ تم نے دھوکہ کیا، معاہدے کو خلاف کیا، ہمیں قتل کرنے کا پروگرام کیا، ہمیں پتہ چل چکا ہے، اب ہمارا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ کو کہا چلو، انہوں نے نقض عہد کیا اور ہم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، محاصرہ کر لیا، بنو نذیر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور وہ سمجھ گئے تھے جب آپ وہاں سے اٹھ کر مدینہ تشریف لے گئے نا، وہ سمجھتا بھی گئے تھے کہ معاملہ خراب ہو گیا۔ آپ نے ان کو کئی دن محاصرے کے بعد جلا وطنی کا حکم دیا، یہ پھر خیبر میں آ کے آباد ہو گئے تھے۔ بنو نذیر کا سردار جو گزشتہ جمعے پہ بتایا تھا، ہوئی بن احتب، یہ ہوئی بن احتب یہ یہاں سے جلا وطن ہو کر خیبر کے علاقے میں یہ پورا قبیلہ آباد ہو گیا تھا۔ اب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مشرکین مکہ ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 لے کر مسلمانوں کے خلاف آ رہے ہیں۔ ہوئی بن احتب کے دل میں بھی ایک دشمنی تھی جو جاگ اٹھی، یہ بھی مشرکین مکہ کے ساتھ مل گیا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں بھی انہوں نے جلا وطن کیا تھا۔ راستے میں ایک قبیلہ غطفان ہے، یہ نام یاد رکھنا، یہ عرب قبیلہ ہے، جنگجو لوگ ہیں، زیادہ تعداد ہے۔ ان کو بھی لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا قریش نے، اور ہوئی بن احتب بنو نذیر نے قبیلہ غطفان کو بھی ساتھ ملا دیا۔ اب دیکھیے 3 لوگ ہو گئے، 10,000 مشرکین مکہ، بنو نذیر اور قبیلہ غطفان۔ اب اس ہوئی بن احتب نے ایک اور اپنا نقصان کیا، ظاہری طور پر تو ہمارا، کہ اب مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا بنو قریظہ کا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑیں گے، مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، کوئی مشکل آئے گی۔ بنو قریظہ کا سردار یہ ہے کعب بن اسد، اس کے پاس پہنچ گیا ہوئی بن احتب بنو نذیر والا، جو پچھلے سال جلا وطن کر دیے گئے ہیں، کہ چلو مسلمانوں کے خلاف۔ اس نے کہا میں معاہدہ نہیں توڑتا ہوں۔ بہرحال اس نے جو کچھ بھی کہا وہ راضی ہو گیا، ظاہر یہودی ہیں، پیٹو بھائی ہیں، یہودی کی بات مانتا ہے۔ بنو قریظہ بھی مل گئے مشرکین مکہ کے ساتھ۔ آپ کو جب پتہ چلا، آپ نے واقعے کی تحقیق کرائی، اور تحقیق کے بعد آپ کو یقین ہو گیا کہ بنو قریظہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ لیکن آپ نے تحقیق کرنے والے ساتھی کو کہا کیا تھا، وہ بڑا مزے کا جملہ ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں بنو قریظہ، نقض عہد نہیں کیا،
تو واپس آ کر علل اعلان کہہ دینا کہ بنو قریظہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر بنو قریظہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے ہیں اور ہمارے ساتھ نقض عہد کر لیا تو واپس آ کر اعلان نہ کرنا، اشارے میں بات سمجھا دینا، تاکہ دشمن کو جب پتہ چلے گا تو وہ خوش ہوگا، اپنے ساتھیوں کو پتہ چلے گا تو کہیں حوصلے کمزور نہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ واپس آیا۔ بنو قریظہ تو ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ ماشاءاللہ حضرات صحابہ کو تربیت کس کی حاصل تھی، سمجھداری ظاہر ہے ان سے اونچی کس کی ہو سکتی ہے۔ اس نے واپس آ کے کہا کہ حضرت جی وہ عزل والی ہی بات ہے، خیر کوئی بات نہیں، عزل والی ہی بات ہے۔ قبیلہ عزل نے، وہی 70 بیرے مہونہ والے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی تھی، نقض عہد کیا تھا، جو کیا تھا وہ اشارہ کر دیا کہ بنو قریظہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ بارہا اب ایک 10,000 وہ ہیں، ایک بنو نذیر بھی مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، بنو قریظہ نے بھی نقض عہد کر کے مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، اور پہلے ہی وہ غطفان والے جو ہے نا وہ راستے کے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا اندازہ ہو گیا۔ ایک جگہ سے کوئی پتھر ایسا تھا یا راستہ ایسا تھا کہ چوڑائی خندق کی کم رہ گئی تھی، ادھر سے ایک پہلوان مشرکین مکہ کا آیا جو بڑا مشہور نام ہے عمرو بن عبد الود، یہ ود یعوس اوسے بتوں کے نام ہیں، وہ اندر آ گیا اور اس نے حل میں مبارز کا نعرہ لگایا۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے، 27 سال کے لگ بھگ عمر تھی۔ وہ کہنے لگا ہم بچوں کے ساتھ نہیں لڑتے، ہمارے مقابلے میں بڑا لے کے آؤ، میں تجھے قتل کروں تو میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں، اور پورے اسلحے کے ساتھ لوہے کے ساتھ لپیٹا ہوا تھا۔ حضرت علی نے کہا تمہیں بچوں اور بڑوں سے کیا غرض، تو مجھے مارنے کو عار سمجھتا ہے، میں تجھے مارنے کو فخر سمجھتا ہوں۔ اس پر وہ چڑ گیا، اسے اچھلا اور وار کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی وار کو موڑ دیا، وہ معمولی سا زخم آیا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو وار کیا وہ وار اتنا کامیاب ہوا کہ اسی وقت وہ ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گئی اس کی پہلوانی۔ مجاہد کے پاس تو اللہ کی طاقت ہوتی ہے، کافر تو شمشیر پر اور اپنی زرہ پر بھروسہ رکھتا ہے، مجاہد جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ اور رسول کی محبت کو دل میں رکھ کے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ نعرہ ایسا لگاتے ہیں مجاہدین، ہل جاتے ہیں دشمنوں کے ایوان بھی۔ وہ دیکھو نہیں پاکستان کتنی آزاد سی عجیب سی قوم ہے، ادھر سے پتہ نہیں ان کی لڑکی کو پائلٹ کو پکڑا بھی ہے یا نہیں پکڑا، کیسے سٹک میں مذاق انہیں کیا پرواہ، جنگ ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو ٹھیک ہے، کیونکہ مجاہد تو دونوں طرح سے کامیاب ہوتا ہے، جیت گیا تو غازی ہے، کامیاب ہے، اور اگر ظاہری طور پر شہید ہو گیا تو زیادہ کامیاب ہے۔ بہرحال دوسرا شخص ہے، اس کا نام ہے مشرکین مکہ کا نوفل بن عبداللہ، مشہور ان کا جنگجو تھا۔ اس نے حلف اٹھائی کہ میں مسلمانوں کے اس نبی کو قتل کر کے جاؤں گا، چھلانگ لگائی، بس کامیاب نہیں ہوئی، اور وہ خندق کے اندر ہی گرا، کھوپڑی کہیں لگ گئی، ادھر ہی مر گیا، اس کی قسم تو پوری ہو گئی۔ اور ایک مجاہد نے لاش پکڑ کے مسلمانوں کے طرف گرا دی کہ یہ ہے جو نبی کو قتل کرنے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا گیا کہ ہم 10,000 درہم دیتے ہیں، یہ لاش ہمیں دے دو۔ آپ نے کہا تمہارے 10,000 بھی پلید، یہ لاش بھی پلید، لے جاؤ، ہمیں اس کو کیا کرنا ہے۔ تیر اندازی ہوتی رہی، کوئی صحیح فیصلہ کن جنگ نہیں ہو رہی تھی، اور ادھر ادھر کے لشکر سارے آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے دعا سکھا دی، اللہم استر عوراتنا، یہ پڑھتے رہو۔ اب آپ نے حضرت سعد بن معاذ، یہ انصاری صحابہ ہیں، بڑے حضرات ہیں، سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سعد بن معاذ سے آپ نے
یہ پوچھا کہ ہم عرب قبیلے کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، غطفان. ابھی میں نے پہلے کہا تھا کہ قبیلہ غطفان کو، یہ نام یاد رکھنا، غطفان ابھی ملا ہوا ہے مشرکین مکہ کے ساتھ. آپ نے مشورہ کیا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے، یہ بڑے ہیں، کہ ہم قبیلہ غطفان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، تھوڑی لالچ زیادہ دیں گے تو وہ ان کے ساتھ پھر ادھر آ جائیں گے. یہی بات ہے. سعد نے کہا حضرت جی آپ یہ کام ایسا کیوں کرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا دیکھو مختلف قبائل کئی سارے قریش کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ مل چکے ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قبیلہ توڑ دوں اور ان کے ساتھ نہ ہو، اور اس کو ہم کھجورے مجوروں کی لالچ دے دیتے ہیں. سعد نے کہا حضرت جی ہم کوئی پریشان نہیں، آپ ہمارے اوپر رحم کھاتے ہوئے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ میرے صحابہ پریشان ہیں، ہم کوئی پریشان نہیں، آخری دم تک آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے بڑے مشکل دور میں غطفان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا، اور اس وقت ہم بت پرست تھے، اب اللہ پرست ہیں، اللہ کے رسول ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم آپ کے پاس رہ کر مصیبت میں بھی ہو کر مسکرانا جانتے ہیں، رونا نہیں جانتے. یہ بات جب سعد بن عبادہ نے کہی نا، آپ خوش ہو گئے. کسی صاحب دل نے بات کہہ دی، فرمایا مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے دشواریوں پہ اشک برسانا نہیں آتا. مجاہد کی یہ شان ہوتی ہے، کوئی پریشانی بھی آتا ہے تو امر ربی ہے نا جی. مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے دشواریوں پہ اشک برسانا نہیں آتا. قرآن کہتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. میرے نبی کے ساتھ جو 1000 کے لگ بھگ مجاہدین اسلام ہیں، کچھ منافق بھی ہیں جو ابھی ظاہر ہو جائیں گے، ان کے خلاف دشمنان اسلام ہر سائڈ سے آ گئے. مسلمان مجاہدین کو گھیرے میں لے لیا تو فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. یہ ہے نا بات جو اللہ اور رسول نے فرمائی تھی کہ تمہارے مقابلے میں بڑے لشکر آئیں گے، جم کر رہنا، ثابت قدم رہنا، تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ اترے گی، تمہارے اوپر آئے گی. آج ہمارے امتحان، ایمانوں کا امتحان ہو رہا ہے، ہم جم جائیں گے. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. ہم نے انہیں اتنا جھنجھوڑا، اتنا آزمایا کہ ہر شے ہل جانے والی تھی، لیکن نبی کی تربیت یافتہ جماعت اپنے ثابت قدم ثابت ہو گئی. یہ نہیں لی، جم کر رہے، نعرہ لگانے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ. اللہ نے جو ثابت قدم مجاہدین کے ساتھ اپنا وعدہ کر رکھا ہے، آج ہم وہ وعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. صدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. ان مجاہدین اسلام حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب مخالفین کی جماعتوں کو دیکھا، اپنے ایمانوں میں اضافہ کیا اور یہ نعرہ لگایا کہ آج ہم اپنے ایمانوں میں تسلیم و رضا میں اضافہ محسوس کر رہے ہیں. یہ تو ایمان والوں کی بات ہوتی ہے نا جی. جب ایمان والوں پر مشکل آئے تو یہ صورتحال ہوتی ہے، انہیں پتہ ہے ہم اللہ رسول کے لیے نکلے ہیں، مدد آئے گی، اور چلے بھی گئے تو کہاں جانا ہے؟ اللہ رسول کے پاس جانا ہے. ہم کوئی بیگانے علاقے میں نہیں جا رہے.
شہید بیگانے علاقے میں نہیں جا رہا ہوتا، اس کی روح علیین میں جا رہی ہوتی ہے، وہاں سارے اولیاء ہوتے ہیں، فقہاء، صحابہ، محدثین، انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ ہوتے ہیں نا، نیک لوگوں کی روحیں علیین میں جاتی ہیں، خطیر قدس علیین میں، تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ جا رہے ہیں، دنیا تو ویسے ہی گند خانہ ہی ہے بس۔ اور ادھر کیا ہوا، جب لشکر دیکھے نا جی، تو جو منافق تھے، منافق کی نشاندہی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہو بات؟ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، دھوکہ دینا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی ہو جاتا ہے۔ نبی کے پاس حاضر ہو گئے، کہنے لگے حضرت جی بس وہ اچانک آپ نے فرمایا تھا تو ہم نکل آئے، ہمارے گھروں میں کوئی بھی نہیں ہے، گھر خالی والی ہیں، اور کوئی راشن بھی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، عورتیں بالکل خالی ہیں، بڑا نقصان ہوگا، فلان ہوگا، اس طرح۔ یہ تھا جھوٹ، ایسا نہیں ہے، لیکن جو اجتماعی کام میں چور ہوتے ہیں، آپ کو تجربہ ہے کبھی اجتماعی کام کیا ہے، کہیں کرایا ہے؟ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، رضاکارانہ طور پر جب بندہ اجتماعی کام کا اعلان ہو جائے، کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے، آؤ، تو فرق اتنا ہوتا ہے جب کوئی پھنس جاتے ہیں نا مشکل میں، تو نیک لوگ فری کھانا بھی دیتے ہیں، رہائش بھی دیتے ہیں، ایمان والے فری کھانا بھی دیتے ہیں، رہائش بھی دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اب آگئی مصیبت۔ اور کہ جن لوگوں نے دنیا کو اپنا امام بنا رکھا ہے، وہ مشکل وقت میں ہوٹلوں کا کرایہ بڑھا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ دونوں مسلمانوں کے علاقے ہیں، جہاں سیاح پھنسے، ایک جگہ پھنسے تو کرایہ ہوٹلوں کا بڑھا دیا، اور ایک جگہ مشکل آئی تو لوگوں نے ساتھ دیا۔ یہ فرق ہوتا ہے، ایمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایمان والے کو حقیقت نظر آتی ہے، جو ایمان والا نہیں ہوتا اس کو حقیقت نظر نہیں آتی، یہ دنیا کی حقیقت، آخرت کی حقیقت، اللہ کی رضا کی حقیقت۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ پہنچے وہ نظر کیا ہے؟ ایمان والے کو نظر ہی نہیں ہے اس کو، تو ایمان کمزور ہے، اپنا ایمان ٹھیک کرے، دنیا کی حقیقت نظر آ جاتی ہے، اور یہی نیکی ہمیشہ کام آتی ہے۔ دیکھو نا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جملہ کہا، یہ معمولی بات ہے کہ ایک مضطرب پیغمبر کو تبسم دلا دیا، یہ معمولی بات ہے، تو اس مشکل میں کیا منافقین نے کیا کیا؟ حاضر ہو گئے، یقولون ان بیوتنا عورا وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا۔ غزوہ خندق میں منافقین مشکل وقت دیکھ کر نبی کے پاس حاضر ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر میں صرف بیویاں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمیں گھر جانے کی اجازت دے دیجئے۔ قرآن کہتا ہے وما ہی بعورا، ان کے گھروں میں کوئی مشکل نہیں تھی، یہ جھوٹ بول رہے تھے، ان یریدون الا فرارا، یہ صرف جنگ سے جان بچانے کے لیے راستہ فرار لے رہے تھے، جا رہے ہیں۔ اور مجاہد جب جنگ ہوتی ہے تو اس کا ایمان جذبے میں ہوتا ہے، جوش میں ہوتا ہے، اور ایسا جوش میں کہ اس کو پھر اللہ کی مدد، جنت کی خوشبو، فرشتوں کا نزول، یہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایمان کی کوالٹی کی وجہ سے حقیقت نظر آتی ہے۔ یاد رکھنا، جن لوگوں کو اولیاء اللہ کی کرامتیں فضول نظر آتی ہیں، صحابہ کرام کے کارنامے فضول نظر آتے ہیں، کوئی نہیں جی ایسا، وہ کچھ بھی نہیں ہے جی، وہ کچھ بھی نہیں، ایمان کی کوالٹی نہیں ہے۔ ایمان کی کوالٹی میں حقیقت نظر آتی ہوتی ہے، پھر اولیاء اللہ بھی سمجھ آتے ہیں، صحابہ بھی سمجھ آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ رہے ہو بات؟ پروانے گزر جائیں گے ہر منزل غم سے، حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا، پروانے گزر جائیں گے ہر منزل غم سے، حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا۔
تیرے الفاظ کی خوشبو آتی ہی رہے گی، چمن تیرا تیری گلشن سے مہکتا ہی رہے گا۔ مجاہد کی جو بات اور اس کے کارنامے اور خوشبو قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی یہ مناظر دکھائے جاتے رہیں گے۔ تو یہ منظر مومنین نے دیکھا، ایمانوں میں اضافہ محسوس کیا۔ منافقین نے دیکھا تو اجازت چاہنے لگے، چھٹیاں چھٹیاں، اور پھر نا چھٹیاں دے دو، گھر میں پریشانی، چھٹیاں، یہ سمجھتے ہو بات۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آپ جاؤ، رات کا ٹائم ہے، مشرکین کے لشکر میں گھس جاؤ، کوئی خبریں مبریں بات چیت کیا کچھ ہو رہا ہے وہ مجھے آ کے بتاؤ۔ صرف خبریں بتانی ہیں، کچھ کرنا نہیں ہے بس۔ دیکھو حضرت صحابہ کتنے اونچے لوگ تھے، کہنے لگا حضرت صاحب مجھے ڈر لگ رہا ہے میں کہیں پکڑا نہ جاؤں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں پکڑا نہ جاؤں۔ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، یا حذیفہ لن تؤسرک، ہرگز آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، جاؤ۔ کہنے لگا حضرت جی کوئی دعا بھی دے دیجئے۔ یہ موقع ہوتا ہے شیخ کے حال کا، یہ موقع ہوتا ہے شیخ کے حال کا۔ اور یہ کیا بات ہو گئی ہے جو مولوی صاحب نے کہہ دی اور آپ نے سنی، کبھی بتائیں گے شیخ کا حال کیا ہوتا ہے۔ بہت کم مرید، بہت کم شاگرد، بہت کم مقتدی اپنے شیخ کے حال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اس وقت نظام کیا ہے، موڈ کیا ہے، مزاج کیا ہے۔ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہیں پتہ تھا کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے۔ کہنے لگا حضرت جی دعا دے دیجیے۔ آپ نے قریب بلایا، فرمایا اللہم احفظ حذیفہ من فوقہ ومن تحتہ وعن شمالہ وعن یمینہ ومن بین ایدیہ ومن خلفہ۔ اے اللہ میں اپنے حذیفہ کو جو رازدار رسول ہے، اے اللہ میں اپنے رازدار کو مخالفین کے لشکر میں بھیج رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، اوپر سے بھی نیچے سے بھی، ہر سمت سے، شمال سے، جنوب سے میرے حذیفہ کی مدد کرنا، اس کو حفاظت کے ساتھ واپس لے آنا۔ حذیفہ جا رہے ہیں، پہنچ گئے، لشکر افراتفری کا شکار ہو رہا ہے، قدرت کی طرف سے آندھی کا آرڈر ہو گیا، آندھی چل پڑی، خیمے اکھڑ گئے، مشرکین مکہ کے خیموں کی رسیاں ٹوٹ گئیں۔ مغرب کے بعد کا منظر ہے، دیگیں پک رہی تھی، 10,000 لشکر کے لیے کھانے تیار ہو رہے ہیں، دیگیں الٹنا شروع ہو گئیں۔ ادھر ابو سفیان نے آواز دی کہ ادھر حالات بدل گئے، آندھیوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، ہنڈیاں بھی گر گئی ہیں، کھانے کا نظام بھی ختم ہو گیا، اپنے خیمے اتارو، اپنے سواریوں کے اوپر باندھو، چلو واپس مکہ میں چلتے ہیں، جنگ نہیں ہو سکتی۔ حذیفہ کہتے ہیں میں اس انداز میں ابو سفیان کو دیکھ رہا تھا، میں اگر چاہتا تو ابو سفیان کو فوراً ختم کر سکتا تھا، لیکن میرے نبی کا فرمان میرے سامنے تھا کہ حذیفہ آپ جاؤ، ہم نے دعا کر دی ہے، تم محفوظ واپس آؤ گے، صرف باتوں کی خبریں لے کر آنا، کچھ کرنا نہیں۔ اس لیے میں نے ابو سفیان کو قتل نہیں کیا۔ واپس آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، ساری رودات سنائی،
آپ نے فرمایا اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی، آپ لوگ بھی اپنے حال و احوال کے لحاظ سے، اپنے سامان کے سنبھالنے کے لحاظ سے تیاریاں کر لو۔ چنانچہ اس معرکے میں یہ تو اعلان ہو گیا اور اب وہ جانے لگے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا اللہ کی مدد دیکھیں، لیکن یاد رکھنا مشقت کے بعد مدد آتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بدر کی طرح فرشتے نازل ہو، لیکن ہمیں ایسی والی جگہ سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور ہمارے کاٹن کے کلف کے سوٹ بھی مولوی صاحب کی بھی، اس کے مریدوں مقتدیوں کی بھی خراب نہیں ہونے چاہیے۔ میں بھی اسی طرح ہو گیا ہوں جیسے آپ، وہ فریب خرد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، بزدلوں کے ساتھ رہ کر بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ وہ فریب خرد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کیا ہے راہ و رسم شہبازی۔ تو ہماری مرضی، وہ دعا کی ہے تو مدد ہی کو نہیں آئی، اتنے دن سے دعا ہو رہی ہے۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں قربانی نہ ہو، ویسے مدد آ جائے۔ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے، قربانی اللہ پہلے مانگتا ہے، پھر اس کے بعد مدد اور اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اب اتنی مشکلیں تو ہو گئی، 6 ساتھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو گئے، جو ادھر ادھر سے ویسے تیر آتے رہے، ان کے 3 یہ مارے گئے۔ اللہ کی مدد اب شامل حال۔ میں نے ہمیشہ بتایا، قربانی کے بعد، مجاہدے کے بعد، ریاضت کے بعد، مشقت کے بعد، تہجد کے بعد، آنسو بہانے کے بعد، میدان جنگ میں جہاد کے بعد اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ ہماری سوچ غلط ہے کہ یوں ہی آ جائے، یوں رزق آتا رہتا ہے، اللہ پاک دیتے ہیں۔ جس مدد کو فرشتے بھی رش کریں نا جی، وہ مدد کوئی اور چیز ہوتی ہے، اور اس مدد کے بعد اسلام کی شان و شوکت کا پیغام متعلق ہوتا ہے۔ ہمارے تو جناب کافر لوگ نا قرضہ دے دیں نا، وہ پتہ نہیں آئی ہم آپ یا ورلڈ بینک یا پتہ نہیں کیا بلا ہے نا جی، اور ہم خوشی کے ساتھ ہونٹوں کو جوڑتے بھی نہیں ہیں۔ اتنی بشاشت ہمارے ہونٹوں پہ آ جاتی ہے، تبسم آ جاتا ہے کہ کافروں نے قرضہ دے دیا، اور ہونٹ ملتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کون سی خوشی ہے؟ آپ کو انہوں نے غلامی میں مزید گرفتار کر لیا ہے۔ بات یہ ہے دوستو، قربانی اور مدد، قربانی کے بعد مدد ہے۔ اب دیکھیں، نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ عنہ ایک شخص ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، میں ایمان لا چکا ہوں، لیکن میرے ایمان کی اتنی شہرت نہیں ہوئی، بس آپ ادھر مصروف تھے یوں، میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں کہ میں مشرکین مکہ میں جا کے گھس کے ایسی کوئی تدبیر کروں گا کہ ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، ان کے اتحاد میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ آپ نے فرمایا الحرب خدع، جنگ دھوکے کا نام ہے، جاؤ اجازت ہے۔ یہ گیا اور اس نے ایسی چال چلی، بنو قریظہ کو کہا کہ بچوں جان سنبھالو، مشرکین مکہ تو واپس مکہ میں چلے جائیں گے، اور بنو نذیر والا خیبر میں واپس دھوکہ دینے والا چلا جائے گا، اطفان والے اپنے علاقے میں چلے جائیں گے، تم جان سنبھال کے رکھو، تیاری کرو، تمہارا حشر و نشر ہو جائے گا۔ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نقض عہد کیا ہے۔ اور چند باتیں نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالیٰ نے کی، ان میں اور جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گیا، وہ اتحاد ٹوٹ گیا۔ یہ کافر جب بھی مسلمانوں پہ حملہ کرتا ہے، یہ نام کتنا پیارا لگتا ہے، اتحادی جماعت، اتحادی جماعت۔ امریکہ نے مسلمانوں کو ختم کیا افغانستان میں، تو ہم بھی اس کے اتحادی جماعت، اتحادی جماعت۔ یہ نام کتنا اچھا رکھتے ہیں، کام کتنا برا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں۔ اگلی بات انشاءاللہ اس کے بعد اگلے جمعے کو، اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔